ملک میں ایک کوہرام سا برپا ہے۔ ایشیا کی تیسرے نمبر کی مارکیٹ آج تالا بند ہڑتال تھی۔ نواز شریف کی سیاست میں اب ایک حیثیت ہے گاڑی میں سٹپنی جیسا۔ افسوس ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے لیکن کوہرام ہے ہر چیز پر۔ ہم جہادی بن چکے ہوئے اور پاکستان کے اندر ہم دہشت گرد بن چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر یہ ہے کہ ملک میں ایک کوہرام سا برپا ہے۔ کوہرام اس چیز کا برپا ہے کہ ایشیا کی تیسرے نمبر کی مارکیٹ آج تالا بند ہڑتال تھی اور شاید اب تک ہے اور شاید اگلے آنے والے دنوں میں بھی رہے گی، اور ہمیں دھمکی ملتی ہے پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے کہ نواز شریف صاحب جو مسیحا بن کر اس ملک میں تشریف لائے ہوئے تھے موجود ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنا بیگ پیک کر لیا ہے اور وہ واپس لندن جانے والے ہیں، یعنی کہ نواز شریف نے ہار مان لی ہے۔ یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ نواز شریف کی سیاست میں اب ایک حیثیت ہے گاڑی میں سٹپنی جیسی، بیکاز نواز شریف صاحب جتنا بھی عرصہ اب کی بار کبوتر اڑانے کے بعد پاکستان میں رہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو نواز دیا۔ اب وہ نوازے گئے، نوازنے کی مجبوری بنی، یا پھر حالات ایسے تھے کہ نواز شریف کو دوبارہ انٹروڈیوس نہیں کروایا جا سکا۔ افسوس ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے لیکن کوہرام ہے ہر چیز پر۔ آٹا شدید مہنگا، اور جو کسانوں کے ساتھ ہم کر چکے اس کا انجام جلد ہی ہم دیکھیں گے، اور اب ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر بھی تالا لگا رہے ہیں۔ فائر وال جیسی چیزیں ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ انٹرنیشنل طور پر ہم جہادی بن چکے ہوئے اور پاکستان کے اندر ہم دہشت گرد بن چکے ہوئے۔ اگر ہم اپنے لیے اب بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے لیے کیا انجام سلیکٹ کیا جا چکا ہے یہ بھی شاید IMF ہی فیصلہ کرے گی۔ اگر خبروں کو غور سے دیکھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم IMF سے قرضہ لینے کے جو تگ و دو میں لگے ہوئے تھے اور جس کے لیے عوام کو قطرہ قطرہ کر کے ترسایا جا رہا تھا، ان سے زندگی کی تمام سہولیات کو کھینچا جا رہا تھا، ہم اس میں بہت برے طریقے سے ناکامیاب ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ غریب عوام کو یہ جو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ ان کو کبھی نہ کبھی فیسیلیٹیشن ضرور ملے گی، پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جبکہ پچھلی حکومت کے جو چند مہینے تھے وہ بھی مسلم لیگ نون کی ہی گود میں موجود تھے۔ بس شہباز شریف کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا گیا کہ وہ بھی ایک بڑی سیاستدان ہے، اور ان کے 100 دن پورا ہونے کی سپیچ کو میں آج تک نہیں بھول سکی، جہاں پر انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر زور زور سے چلایا کہ وہ 100 دن میں کیا کیا کام انجام دے چکی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہماری پولیس بہت ایکٹیو ہے، جو کہ صرف اور صرف مریم نواز کے ٹویٹر پہ ملتی ہے۔ ہمارے چپراسی بہت ایکٹیو ہیں، جو کہ صرف مریم نواز کے ٹویٹر پہ ملتے ہیں، اور عام عوام اپنے لیے اگر آواز اٹھانے کے لیے نکلتی بھی ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم فائر وال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے ضد پکڑ رکھی ہے کہ ان کے سامنے فوج ہی گھٹنے ٹیکے گی۔ اب عمران خان صاحب کے جالے ہیں، ان کے ویلاگز میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ بیانیہ ہے آج کے دن کا، کہ خان صاحب کے لہجے میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرمی آئی تھی وہ دوبارہ سختی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پھر بننے لگا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن رہی، خان صاحب نہیں سنبھالے جا رہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس کا سیاستدانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیسا گھنونا مذاق۔ غریب عوام اپنے ہی گھر میں اب خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل ہیں کہ وہ دے نہیں پا رہے، اور گھر کا سامان بیچ کر فاقوں کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، اور کس کے در پر دستک دی جائے پاکستانی عوام کو بھی نہیں پتا۔ تو وقت وہ آ چکا ہے جہاں پر عوام کو اپنے لیے اپنا حق مانگنے کے لیے سچ میں کسی کا دروازہ تو کھڑکانا پڑے گا، یا پھر کوئی ایک نئی تاریخ لکھنے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، پھر ملاقات ہوگی۔